الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور تعالیٰ کی توفیق سے آج ایک بار پھر اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں اس گھر میں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے اہل خانہ کی تمام تر مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے. خیر و برکت ہم سب کا مقدر فرمائے. اپنے پیاروں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. محترم پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا، مبعوث فرمانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے بندے راہ ہدایت پر گامزن ہو جائیں. اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. جن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو انہیں کمالات بھی عطا فرمائے. انہیں لوگوں سے ممتاز کر کے بھیجا اور جب لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام تبلیغ فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، رب تعالیٰ کے دشمنوں کو معمود نہ بنائیں،
صرف رب تعالیٰ ہی کی عبادت کریں تو لوگ دلیل بھی مانگا کرتے کہ ہم بالآخر تمہارے بتائے ہوئے خدا ہی کو اپنا رب کیوں مانیں؟ ہم تو اپنا رب اسی کو مانیں گے کہ ہم شروع سے اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے ہم انہی کی دیکھا دیکھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تمہارے بتائے ہوئے رب کی عبادت کیوں کریں؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام رب تعالیٰ کی جناب سے عطا کیے ہوئے معجزے کو دکھا کر اپنی دلیل کو پیش فرمایا کرتے، اور جب رب تعالیٰ کے معجزات کو دیکھا جاتا تھا تو لوگ اس بات کو مان لیا کرتے تھے کہ ہم جسے اپنا خدا مان رہے ہیں وہ بظاہر تو ہمیں محتاج لگتا ہے، لیکن یہ شخص اتنا پاور والا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کے رب نے اتنا پاور عطا فرمایا ہے، تو اس کے رب کی شان کیا ہوگی، اس کے رب کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے معجزات کے ذریعے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے لوگوں کو قریب فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو عطا فرمایا، اولیاء کرام کو عطا فرمایا کہ اولیاء کرام کا بھی منصب یہی ہے کہ لوگوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دیا جائے، لوگوں کو رب کی پہچان دی جائے۔ اولیاء کرام کا بھی منشور یہی تھا، ہر ایک ولی نے آ کر رب کی بارگاہ کے قریب کرنے کا پیغام دیا، رب کی عبادت کرنے کا پیغام دیا، رب سے اپنے رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا۔ تو جب حضرات اولیاء کرام کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اولیاء کرام کو بھی رب تعالیٰ نے وہ مقام دیا، فیضان نبوت سے وہ حصہ عطا فرمایا کہ جب اولیاء کرام نے بھی اپنی کرامات دکھائیں تو لوگ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ رب کے دوست کا مقام یہ ہے، رب کا مقام کیا ہوگا، رب کے ولی کا مقام یہ ہے، تو رب تعالیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ تو اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اولیاء کرام کو بھی رب تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اور اولیاء کرام نے رب تعالیٰ نے وہ ولی بھی پیدا فرمایا، وہ ولی بھی عطا فرمایا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ ان کی کرامات کو بہت شہرت ملا، ان کی کرامات کو بہت شہرت ملی، ان کی کرامات کو بہت چرچا ہوا، اور انہی میں ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان اولیاء کرام میں شامل ہیں کہ جن کی کرامات کا آج تک چرچا باقی ہے، آج تک ان کی کرامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ 6ویں صدی کے بزرگ ہیں اور 15ویں صدی چل رہی ہے، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، آج بھی آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، آج بھی آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، اور ہند کا بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تو آپ جانتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں منتخب فرمایا گیا، پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم ملا کہ ہند جاؤ، ہند جا کر وہاں سے کفر دور کرو، وہاں سے کفر کی تاریکی دور کرو۔ مدینہ طیبہ سے ہند کا سفر یہ بہت طویل سفر ہے، کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار سے جب خواجہ صاحب کو ہند کا حکم ہو رہا ہے
تو آپ یہ سوچئے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے خواجہ صاحب کو کیا کیا اختیارات دے کر، کیا کیا عطائیں دے کر ہند روانہ فرمایا ہوگا. کیونکہ جب ماں اپنے لال کو کسی سفر پر بھیجتی ہے تو ساری چیزوں کا اہتمام کرتی ہے کہ میرا بیٹا لمبے سفر پر جا رہا ہے، میرے بیٹے کو کوئی چیز کی کمی پیش نہیں آنی چاہیے. ہر چیز کا اہتمام کرتی ہے، دوائی بھی رکھتی ہے، کھانا بھی رکھتی ہے، سردی کے کپڑے بھی رکھتی ہے، گرمی کے کپڑے بھی رکھتی ہے. ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ میرے بیٹے کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. سفر پر جا رہا ہے، میں اس کے پاس نہیں ہوگی، لہذا میرے بیٹے کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو جب ماں اپنے لال سے اتنا پیار کر رہی ہے، اتنی مہربانی کر رہی ہے، اتنی لطف و کرم کر رہی ہے، تو اس محبوب کی شان، اس محبوب کا پیار جو قرآن بیان کرتا ہے. قرآن پیارے محبوب علیہ السلام کا پیار بیان فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے میرے بندو، تمہیں میں نے اپنا وہ محبوب دیا ہے کہ جب تم مشکل میں پڑتے ہو تو میرے محبوب رنجیدہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یہ پیارے محبوب کا پیار رب بیان فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں وہ محبوب دیا ہے کہ جب تم مشقت میں پڑتے ہو میرے محبوب پر گرا گزرتا ہے. وہ تم سے بہت پیار فرمانے والا ہے، وہ تم پر بہت مہربان ہے. تو جب پیارے محبوب علیہ السلام اپنی امت پر مہربان ہیں تو خواجہ صاحب کو جب اتنے لمبے سفر پر بھیج رہے ہیں تو سوچئے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا کیا عطائیں فرمائی ہوگی. تو کیوں نہ خواجہ صاحب کو عطائے رسول کہا جائے. تو خواجہ صاحب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی عطا لے کر ہند میں تشریف لاتے ہیں کہ آج 15ویں صدی چل رہی ہے، آج تک خواجہ صاحب کا سورج بلند ہے. آج تک خواجہ صاحب کی وہ روشنی ہمارے گھروں میں پھیلی ہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رب تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بھیج دیا. پیارے محبوب علیہ السلام نے جب حکم فرمایا تو عطائیں فرما کر فرمایا. اور ان عطاؤں کی مثالیں سرزمین ہند پر نظر آ رہی ہیں کہ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، راجہ پرتھوی راج اس وقت کا بادشاہ ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ درویش جب سے آیا ہے لوگوں نے میرے قریب آنا چھوڑ دیا، اس درویش کے قریب ہونا شروع کر دیا، اس کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے، میرے درباری کم ہوتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آئے میرا تختہ الٹ جائے، میری بادشاہت چلی جائے. اس درویش کا کچھ کرنا چاہیے، اس درویش کا کچھ کرنا چاہیے. لہذا جادوگروں کا دور تھا، اس نے بڑے جادوگر کو بلایا، اس کا نام اجے پال جوگی تھا. اس بڑے جادوگر کو بلایا اور کہا کہ اس درویش کا کچھ کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ رہا تو میں نہیں رہوں گا، اس کے وجود سے میرا وجود مٹ جائے گا. چنانچہ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کے ساتھ بادشاہ کے حکم پر خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے یہ بادشاہ کے ساتھ پوری ٹیم آئی ہے، یہ جادوگر نہ جانے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے. جب مسلمانوں کی بے چینی کو، بے قراری کو دیکھتے ہیں تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے گرد حصار کھینچ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس حصار سے باہر مت آنا، تم محفوظ رہو گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا.
چنانچہ اس حصار کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم پر آگ آتی ہے، کبھی پتھر آتے ہیں، لیکن جو بھی آگ برسائی جاتی ہے، جو بھی پتھر مارے جاتے ہیں، اس حصار کے آگے آ کر دم توڑ جاتے ہیں، اس حصار کے آگے آگے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ حربہ نہ چلا تو انہوں نے یہ کام کیا کہ پہاڑوں کی جانب سے انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ان کے حصار کے پاس بڑے بڑے سانپ آنا شروع ہو گئے، لیکن ان سانپوں نے آ کر بھی اس دائرے سے آگے قدم نہ بڑھایا، اس دائرے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہ ان کے چاہنے والوں کو نقصان پہنچا سکے۔ جب اجے پال جوگی نے یہ دیکھا کہ سارے حربے ناکام ہو رہے ہیں، اس نے ہرنی کے کھال کو ہوا میں اڑایا، کھال کو اڑایا اور اس پر جا کر بیٹھ گیا، ہوا میں اڑنے لگ گیا۔ ہوا میں اڑتے اڑتے جب لوگوں نے دیکھا کہ اب تو یہ ہمارے سر پر آ گیا ہے، نہ جانے اوپر سے کیا بلا پھینکتا ہے، حصار تو ہمارے گرد کھینچا گیا ہے، نہ جانے اوپر سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلال آتا ہے، آپ اپنی جوتی کو حکم فرماتے ہیں، اپنی نالین کو حکم فرماتے ہیں، جا اس کا مقابلہ کر۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا حکم پاتے ہی آپ کی جوتی مبارک اوپر جاتی ہے اور اس کی ایسی پٹائی کرتی ہے، ایسی پٹائی کرتی ہے کہ وہ خواجہ صاحب کے قدموں میں آتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تحقیق حق جاریہ۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک جوتی میں یہ کمال ہے، ذات میں کتنا کمال ہے۔ ایک جوتی کو حکم فرمائے تو وہ ہوا میں اڑنے لگ جائے، تو اگر اپنے کسی مرید کا بیڑا پار کرنے لگ جائے تو اس سے بھی کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا، اسے بھی کوئی بلندیوں میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا کس طرح ظہور ہوتا رہا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے درباری انا ساگر تالاب پر جاتے ہیں، غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کرنے آ گئے، مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آ کر سارا ماجرا عرض کرتے ہیں کہ علی جا ہمارے ساتھ یہ ہوا، ناپاک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں اس تالاب کے اندر نہیں نہانے دیا گیا، غسل کرنے نہیں دیا گیا، وہ کہتے ہیں ہم ان کے پانی کو، ان کے تالاب کو ناپاک کر دیں گے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا اچھا یہ بات ہے، جاؤ یہ پیالہ لو اور اس کے اندر پورا تالاب لے کے آ جاؤ۔ اب جانے والا بھی خواجہ صاحب کے کمال کو جانتا تھا، خواجہ صاحب کے کمال کو جانتا تھا، یہ نہیں کہا یا خواجہ اتنا بڑا تالاب ہے اس چھوٹے سے پیالے میں کیسے آئے گا، کیونکہ وہ شان خواجہ غریب نواز دیکھ چکے تھے کہ جن کی جوتی میں یہ پاور ہے کہ ہوا میں اڑ کر ایک بڑے جادوگر کی پٹائی کر کے دعوت اسلام کو قبول کروا سکتی ہے، اسے ایمان کی دولت دے سکتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز جو فرما رہے ہیں کہ اس پیالے کے اندر پورے تالاب کو لے آؤ، تو پورا تالاب اس پیالے کے اندر آ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ مرید خاص جب تالاب میں جاتا ہے، سوچئے کیا پیارا منظر ہوگا،
وہ مرید اپنے اس پیر کی محبت میں کتنا سرشار ہوگا کہ رب تعالیٰ نے کیسے پیر کا دامن دیا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ مرید پہنچتا ہے، اگر ہم سمندر میں پیالہ ڈالیں، گلاس ڈالیں، تو جتنی اس میں جگہ ہے اتنی ہی آئے گی۔ سمندر خالی نہیں ہوگا، کنواں خالی نہیں ہوگا۔ اگر کولر کے اندر بھی گلاس ڈالیں تو ایک گلاس ہی بھرے گا، کولر خالی نہیں ہو جائے گا۔ لیکن خواجہ نے فرمایا تھا، خواجہ نے پاور دے کر بھیجا تھا، جیسے ہی خواجہ غریب نواز کا وہ مرید پیالہ تالاب کے اندر ڈالتا ہے، وہ تالاب پورا خشک ہو جاتا ہے، وہ پورا تالاب خشک ہو جاتا ہے، پورا تالاب اس پیالے کے اندر سما جاتا ہے، اور وہ پیالہ لے کر خواجہ صاحب کے دربار میں آ جاتا ہے۔ اب تالاب پورا خشک ہے، لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پانی کی تلاش میں ہیں، دیکھتے ہیں پانی کی ایک بوند نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جن کے درویشوں کو، جن کے غلاموں کو تم نے ناپاک کہا تھا، یہ اسی کی کرامت، یہ اسی کا کمال ہے، وہیں سے پانی کھینچا گیا ہے، وہیں سے پانی عطا کیا جائے۔ چنانچہ جب لوگ آتے ہیں کہ آپ تو درویش ہیں، آپ تو لوگوں سے محبت کا درس دیتے ہیں، پیار کا درس دیتے ہیں، آپ تو غریبوں پر نچھاور کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں سے پیار فرمانے والے ہیں، یہاں غریب پانی کو ترس رہے، پانی عطا فرما دیں، یہاں غریب پانی کو ترس رہے ہیں، پانی عطا فرما دیں۔ اپنے دوبارہ غلام کو بھیجتے ہیں، دوبارہ جاؤ، اس پیالے کو دوبارہ اٹھے، تیرا تالاب بھر جائے گا۔ جیسے ہی وہ مرید خاص جاتا ہے، تالاب کے اندر پیالہ اٹھتا ہے، دیکھتا ہے جس طرح پانی کھینچا گیا تھا اسی طرح پانی کو چھوڑ دیا گیا، جس طرح تالاب خالی کر دیا گیا تھا اسی شان کے ساتھ اس تالاب کو بھر دیا۔ دیکھیے پیارے بابو علیہ السلام کے غلاموں کے بھی انداز نکالے، کہیں سرزمین کربلا میں پانی سامنے موجود ہے، لیکن امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رب تعالیٰ کی آزمائش پر ڈٹے ہوئے۔ کوئی کہے ایک طرف نواسہ رسول ہے اور ایک طرف عطائے رسول ہے، تو عطائے رسول کا مقام بڑا ہے، نواسہ رسول کا مقام بڑا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نواسہ رسول پانی کو ترسے اور جو عطائے رسول ہو اس کے ہاتھوں میں پانی ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی، کیونکہ نواسہ رسول جو کام فرما رہے تھے وہ دین کو بچانا تھا، تو دین کو بچانے کے لیے قربانی چاہیے اور دین کو پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے۔ امام حسین نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے گھر بار کی قربانی دی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، دین کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز ہند کو پیارے محبوب کے حکم پر دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، تو اپنی کرامات کے ذریعے دین کو ایسا پھیلایا، دین کو ایسا پھیلایا کہ آج بھی خواجہ غریب نواز کو معین الدین، دین کا مددگار کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ہمارے دل میں کیوں نہ ہو کہ اس محبت کے ساتھ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا یہ لال عطا فرمایا کہ آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید، آپ نجیب الطرفین ہیں، تو حسنی حسینی ہو تم خواجہ، جب حسنی حسینی خواجہ ہے تو انشاءاللہ حسن کا بھی صدقہ ملے گا، حسین کا بھی صدقہ ملے گا۔ جب ان کے قدموں میں پڑے رہیں گے تو کہتے ہیں نا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، جب پڑے رہیں گے تو انشاءاللہ کام ہو ہی جائے گا۔ آپ غریب نواز ہیں، اپنی غربت کا رونا روئیے، مانگنا سیکھیے، تڑپ آ جائے گی تو انشاءاللہ مراد جلدی پوری ہو جائے گی۔ اب یہ بھی بڑوں کے فیصلے ہیں
کہ اگر ہماری محبت مقبول ہے، ہماری تڑپ انہیں پسند آ گئی ہے، تو رب تعالیٰ کو بھی جس کی تڑپ پسند آ جاتی ہے اسے عطا نہیں فرماتا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام ملتا ہے، فرشتوں اسے مت دینا، دے دیا مانگنا چھوڑ دے گا۔ اور جس کی آواز ناپسند ہوتی ہے فرماتا ہے دے دو، اسے دور کر دو، اس کا مانگنا ہمیں پسند نہیں۔ بس بڑوں کے فیصلے ہیں، بڑوں کے فیصلوں پر راضی رہیں گے، انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔